سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں کلاس کا دوسرا موضوع ہے۔ معراج ہم پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ سفر معراج شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا پڑاؤ تھا وہ کھجوروں والی سرزمین پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اتارا گیا، آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی، نفل پڑھے آپ نے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ نے کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ جس کو بعد میں کہا گیا، یہ یثرب ہے اور اس کو کھجوروں والی سرزمین کہا جاتا ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے جس کی طرف آپ ہجرت کریں گے۔ گویا کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی۔ کچھ اور آگے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک درخت کے پاس جو ہے وہ روکا گیا۔ آپ رکے وہاں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے اور یہ درخت کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ درخت ہے کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے ہم کلامی کی تھی، جن کو وہاں پہ کلیم اللہ کا لقب ملا تھا، یہ وہ مقام ہے۔ اس طرح اس مقام سے ٹھہرنے، اس مقام سے گزرنے کے بعد پھر اور آگے گئے تو ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہ وہاں پہ بستی تھی، ایک بستی کے مقام پہ ٹھہرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مدین کی بستی ہے اور یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے۔ اس طرح یہ سفر جگہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ ان جگہوں کے ساتھ ساتھ کچھ افراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، کچھ گروہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ مثلا ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائی گئی، مشاہدہ جو کروایا گیا اس سفر کے دوران، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن جو ہیں وہ لمبے ہیں، لوہے کے ہیں، تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ تو جو ایک یہ کردار ہے ایک نا، تو جو یتیموں کا مال کھاتا ہے یا کھاتا تھا، کھاتا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشاہدہ کروا کے یہ بتایا گیا کہ جو شخص اس فعل کا، اس عمل کا مرتکب ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں ڈوب رہا ہے، لیکن یکدم وہ اوپر آ جاتا ہے اور نہر کے کنارے پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ پتھر کھانے شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ شخص کون ہے اور یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے، پتھر کیوں کھا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ شخص سود خور ہے، اور سود خوروں کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا کہ وہ جہنم میں پتھر کھائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر جو ہے وہ پتھر پہ رکھا ہوا ہے، اور دوسرا پتھر لے کے اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے اس کے سر کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے اور یہ عمل اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو فرض نمازوں کے اندر کوتاہی کیا کرتا تھا۔ تو فرض نمازوں کے اندر کوتاہی کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب دے گا کہ فرشتے جو ہے اس کا سر پتھر کے اوپر رکھ کے دوسرے سر کے اوپر اس کو کچل دیں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کا باقی جسم تو ننگا ہے، لیکن ان کی شرمگاہوں پہ کپڑے ہیں، لیکن وہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، میلے کپڑے ہیں، ٹکڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، اور بڑی عجیب سی کیفیت ان کی بنی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کنجوسی کرتے ہیں، اپنے مال کے اندر بخل کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہیں، ایسے عمل کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے۔
جو ہی وہ کھیتی فصل زمین میں لگاتا ہے اسی وقت فصل تیار ہو جاتی ہے. وہ لوگ کاٹتے ہیں فصل کو، پھر نئی فصل تیار ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر نئی فصل تیار ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ لوگ ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہدین ہیں، کہ ان مجاہدین کا اجر کم ہی نہیں ہوتا، ان مجاہدین کا انعام ختم ہی نہیں ہوتا کہ ایک ملتا ہے دوسرا انعام فوراً آ جاتا ہے، دوسرا لیتے ہیں تیسرا انعام فوراً آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف افراد اور مختلف گروہوں کا مشاہدہ کروایا گیا. ایسے ہی ایک بوڑھی عورت کا مشاہدہ کروایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہی تھی. جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول اس عورت کی طرف دھیان مت کیجیے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہا تھا. اس کے بارے میں بھی جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی طرف دھیان مت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حکمت پوچھی تو فرمایا کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھی، اور یہ جو بوڑھا مرد ہے یہ شیطان ہے، یہ شیطان آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا. اس طریقے سے اور بھی کچھ 9 گروہوں کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں، اور مزید کچھ افراد کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے اس سفر کے اندر جو ہے وہ مشاہدہ کروایا گیا.